السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر قریش فکر و طرد اور بغض عداوت میں اور بھی ترقی کی اور آپس میں مشورے ہونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مشہور پہلوان اور عرب کے نامور بہادروں میں سے تھے۔ مسلمانوں کو عزت پہنچانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشش کرنے میں نمایاں حصہ لیتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو پکڑ کر لاتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو دم لیتے اور پھر اٹھ کر مارتے۔ غرض کہ انہوں نے مسلمانوں کو دین اسلام سے مرتب بنانے کی بے حد کوشش کی اور ناکام رہے۔ آخر ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا اور کفار کی مجلس میں وعدہ کیا، میں تنہا قریش کے اوپر وارد ہونے والے اس فتنے کو مٹائے دیتا ہوں، یعنی اس فتنے کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کیے دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ ابو جہل نے سن کر کہا کہ اگر تم نے یہ کام پورا کر دیا تو 100 اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی نظر کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر مسلح ہو کر شمشیر بدست نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش جستجو کرنے لگے۔ راستے میں سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کہ عمر اس طرح کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے جاتا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ آج قریش کی مصیبت اور ان کی 20 تدبیروں کو سہل کر دوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم بنی ہاشم کے انتقام سے نہیں ڈرتے اور یہ نہیں جانتے کہ محمد کا قتل کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے مجھ کو کسی کا بھی کچھ خوف نہیں ہے۔ پھر سعد سے کہا کہ تم بھی اس کے حمایتی ہو، آؤ پہلے تمہارا یہ کام تمام کر دیں۔ حضرت سعد نے کہا کہ تم مجھ کو اور محمد کو تو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے ہی گھر کی خبر لو، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے، اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ حضرت عمر یہ نشتر زن جواب سن کر اسی وقت اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی نیت سے چلے تھے۔ راستے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف ان کا رخ کرنا گویا اسلام کی طرف رخ کرنا تھا۔ بہن کے گھر پہنچے، وہاں حضرت خباب بن الارت حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید کو قرآن شریف کی تعلیم دے رہے تھے۔ ان کے آنے کی خبر سن کر حضرت خباب تو وہیں گھر میں کسی جگہ چھپ گئے۔ قرآن کریم جن اوراق پر لکھا ہوا تھا ان کو بھی فوراً چھپا لیا۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر فوراً اپنے بہنوئی سعید بن زید کو پکڑ کر گرا دیا اور مارنا شروع کر دیا۔ تم کیوں مسلمان ہوئے؟ بہن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی اور بھائی سے لپٹ گئی۔ اس کشتن کشتہ میں ان کی بہن فاطمہ کی ایسی چوٹ لگی ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا۔ بہن نے آخری دلیری سے کہا، عمر ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن چکے ہیں، جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ بہن کا یہ دلرانہ جواب سنا اور نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ان کو خون میں تربتر پایا۔ اس نظارے کا ان کے قلب پر کس قدر اثر ہوا، تیش و غضب کے طوفان میں قدر دھیما پن ظاہر ہونے لگا۔ حضرت عمر نے بہن سے کہا کہ اچھا تم مجھے وہ کلام دکھلاؤ یا سناؤ تو تم ابھی پڑھ رہے تھے، جس کے پڑھنے کی آواز میں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سنی تھی۔ حضرت عمر کا یہ کلام چونکہ کسی قدر سنجیدہ لہجے میں تھا، اس لیے ان کی بہن کو اور بھی جرأت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تم غسل کرو، ہم تم کو اپنا صحیفہ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے اسی وقت غسل کیا۔ غسل سے فارغ ہو کر قرآن مجید کی آیات جن اوراق پر لکھی ہوئی تھی لے کر پڑھنے لگے۔ ابھی چند یہ آیات پڑھی تھی کہ بے اختیار بول اٹھے، شیریں کلام ہے، اس کا اثر میرے قلب پر ہوتا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اندر چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے اور کہا، اے عمر مبارک ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ میں نے کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی عمر بن خطاب ابو جہل دونوں میں سے ایک کو ضرور مسلمان کر دے۔ پھر خباب نے سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع پڑھ کر سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی آیات سن رہے تھے اور رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خباب سے کہا کہ اسی وقت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ وہ اسی وقت حضرت عمر کو دار ارقم کی طرف لے کر چلے۔ اس وقت بھی ننگی تلوار حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی، مگر اب یہ تلوار حضرت عمر کے ہاتھ میں اس ارادے سے نہ تھی جو بہن کے گھر تک ان کے دل میں تھا۔ دار ارقم کے دروازے پر پہنچ کر حضرت عمر نے دستک دی۔ صحابہ کرام جو اندر تھے انہوں نے حضرت عمر کے ہاتھ میں شمشیر برہنہ دیکھ کر دروازہ کھولنے میں تعمیل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، عمر ننگی تلوار لے کر دروازے پر کھڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ حضرت حمزہ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے خیر،
ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر اندر داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھے، ان کا دامن پکڑ کر زور سے جھٹکایا اور فرمایا کہ اے عمر، تو باز نہ آئے گا؟ حضرت عمر نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی جوش و مسرت میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے اس وقت دار ارقم اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد سیدھے ابو جہل کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، وہ باہر آیا، با خندہ پیشانی اہلا و سہلا مرحبا کہا، آنے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل جلا کر اندر چلا گیا اور یہ بھی واپس چلے آئے۔ ان کا یہ تھا کہ سب سے بڑے دشمن اسلام کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر دے کر جلاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، ہم کو اب پوشیدہ طور پر گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اعلانیہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ قریش میں سے اول جو کوئی مانے ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مقابلہ کیا اور پھر بلا روک ٹوک مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے اور اسلام مکہ میں اعلانیہ اور اشکار طور پر ظاہر ہو گیا۔ یہ نبوت کے 6 سال کے آخری مہینے کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر کی عمر اس وقت 33 سال کی تھی۔ حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے وقت مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ ملک کے حبش میں جو مسلمان تھے وہ اس تعداد کے علاوہ تھے۔